سے پہلے انہوں نے کہا آپ پاکستان کے عوام کے نام پر ہم سے اربوں ڈالر لیتے ہیں اور اس کا بڑا حصہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ مطلب قرضوں کے سود کی ادائیگی اور قرضوں کی واپسی اور انہیں ریسکیجولنگ کے اس میں اور ڈیفنس کے ایکسپنسز پر آپ کا خرچ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران آپ نے عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے کیا کیا۔ آپ عوام کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں لیکن آپ کے اخراجات یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 4-5 دنوں سے۔ ہم نے بورڈ کو جا کر آپ کے بھی آپ پہ پریزنٹیشن دینی ہے تو اس لیے ہمیں کچھ تفصیلات چاہیے آپ سے۔ انہوں نے پہلے تو ڈیفنس اخراجات کی بات کی، مزید آگے ایلیبوریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر اندر یہ تفصیلات فراہم کریں کہ آپ کے پاس کل کتنے سپاہی ہیں آپ کی فوج میں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے جرنیل ہیں، کتنے جرنیل جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں اور کتنے جرنیل آپ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکی، انہوں نے بات اس سے آگے بڑھائی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سپاہی پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، آپ کے ایک آفیسر پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں اور آپ کے ایک جرنیل پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں۔ یہ تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی وفد میں شامل لوگوں کے منہ لٹک گئے ہیں تو انہوں نے ڈھارس بندھانے کے انداز میں کہا کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کے مطابق مطلوبہ قرض ملے، لیکن ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم بورڈ کو جا کر کیا بتائیں گے۔ اب تھوڑی سی وہ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے سیکرٹری خزانہ یہ وہ پورا ان کا ڈیلیگیشن تھا، سب کے چہرے اتر چکے تھے جب انہوں نے یہ ڈانٹ سنی۔ میرا سورس یہ بتاتا ہے، موجود تھا وہاں سورس میرا، انہوں نے کہا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے حالات اور اقدامات ہماری مینجمنٹ کے لیے کنونسنگ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کنونس نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد دوڑیں لگ گئیں وزارت خزانہ کی، وزارت دفاع کی جہاں سے یہ ڈاٹا آنا تھا، اور پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والے ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں جرنیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر بھی اور کرنل بھی، بات ان تک بھی پہنچ گئی اور پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے کیونکہ ان کی تو امیدیں کچھ اور تھیں کہ ادھر سے 8 ارب ڈالر آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے ہی اس لیے تھے، اور اب یہ اچانک سلسلہ ہو گیا تو یہ تو پیسے نہیں آنے والے۔ تو پھر ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وزارت خزانہ والوں کی بھی، وزارت دفاع کی بھی، اور یہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مینڈیٹ چور حکومت کے سلیوٹ ٹھوک پرائم منسٹر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے کہ حضور آپ کے جتنے سلوٹ اور جتنی آپ کے خوش آمدانہ لب و لہجہ ہے وہ کام نہیں آیا۔ یہ جو فائٹر طیارے روزانہ اوپر سے زوں کر کے گزر رہے ہیں، اس زوں کی آواز نے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو زچ کر دیا ہے، اور اب وہ پورے اخراجات ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفنس اخراجات کتنے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک جرنیل اور ایک ایک آفیسر پر اخراجات اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی ہے۔ اب ہم نے یہ 2 دن کے اندر انہیں تفصیل دینی ہے، اور تفصیل نہیں دیں گے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہماری مینجمنٹ کنونس نہیں ہوگی۔ بیسیکلی وہ کنونس نہیں ہے اور وہ لٹرلی تپے بیٹھے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے صورتحال اسلام آباد کی، اور یہ ہے ہماری